سرکار کے سنتوں کا عاشق ہوگا، جو سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، قبر میں بھی سرخرو ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات پا جائے گا۔ میرے آقا کی تعلیمات، میرے آقا کی جو شکشا ہے نا، میرے آقا کی جو تعلیمات ہے، یہ بڑی سرل، بڑی آسان اور بڑی پیاری ہے۔ میرے آقا ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی کی سیرت، یہ نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا رول ماڈل کوئی اور ہے، ہم غلام کسی اور کے ہیں، ہمارا رول ماڈل کوئی اور ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن آقا کی تعلیمات پر عمل کرنا قبول نہیں ہے۔ سوری ٹو سے مجھے کہنے میں یہ ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن ہمارا کام اگر ہم اپنے آپ کا اگر جائزہ لینا، اگر ہم اپنے آپ کا آڈٹ کریں، آپ بزنس کرتے تو اپنے بزنس کا آڈٹ کرتے ہیں نا، اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، خود بھی اکاؤنٹس کرتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی رکھتے ہیں، اس سے بھی کرواتے ہیں، اور اس سے کوئی غلطی سے بھی کوئی بھول چوک نہ ہو جائے اس کے لیے سی اے ہائر کرتے ہیں کہ یار آپ دیکھ لو غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ رہ جائے، ورنہ چوک ہو گئی نا تو پھنس جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اپنے آپ کا آڈٹ کبھی کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لینا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار ہم صرف کیا نام کے مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام مسلمانوں والا رکھ دیا اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ جھوٹ مسلمان بولتا ہے، گالی مسلمان دیتا ہے، شراب مسلمان پیتا ہے، جوا مسلمان کھیلتا ہے، زنا معاذ اللہ مسلمان کر رہا ہے، ماں باپ کو پریشان مسلمان کر رہا ہے، جھوٹ بول کر دھندا تجارت مسلمان کر رہا ہے، گالم گلوچ کرنا مسلمان دے رہا ہے، قتل و غارت گری مسلمان کر رہا ہے۔ یعنی صرف مسلمان ہی کر رہا ہے ایسا نہیں، لیکن مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جن کے اندر یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور معاذ اللہ شراب، جوا، زنا یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، بہت تیزی سے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے پرفتن دور میں ضرورت ہے میرے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو اپنانے کی، ان کی سیرت کو اپنانے کی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، ان کے بتائے ہوئے ارشادات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، بلکہ ہم اتنے اچھے بن جائے، اتنے صاف ستھرے بن جائے، اتنا اچھا ہمارا کردار کر لے، اتنی اچھی ہماری گفتار کر لے کہ ہم جہاں سے گزر جائیں نا، دیکھنے والے کہنے پہ مجبور ہو جائے دیکھو مدینے والے آقا کا غلام جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میرے آقا کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائق ہیں، بے شک اللہ نے آپ کو بہت اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے، بہت ہی بہترین اعلیٰ اخلاق اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میرے آقا کے اخلاق کی اگر میں بات کروں، اسے اخلاق بھی کہا جاتا ہے باب افعال سے، اور علماء کے درمیان اسے اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کے اگر اخلاق کی اگر میں بات کروں تو ایک مرتبہ ابو جہل جو میرے آقا کا سخت ترین دشمن تھا، وہ مکے کے سب سے زیادہ طاقتور جنگجو سپہ سالار جس کا نام اقوا تھا، اور اقوا عربک لینگویج میں کہتے ہیں اسے ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بہت زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تو وہ کہا کہ اقوا تم بہت بہادر ہو، میں نے تمہاری بہادری کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے اقوا سے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو، میری جو دولت مانگو گے دولت دوں گا، ہیرے جواہرات مانگو گے ہیرے جواہرات دوں گا، مکے کی کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مانگو گے وہ تمہارے نکاح میں دے دوں گا، وہ تمہارے حوالے کر دوں گا، شرط اتنی ہے کہ وہ جو درخت کے نیچے آدمی لیٹا ہے نا اس کا سر قلم کر دو، میری تلوار لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ اب وہ کہے یہ تو میرے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، جنگ کے میدان میں تلوار کے ساتھ میرے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا تو یہ سر درخت کے نیچے لیٹا ہوا کیا ٹک پائے گا؟ اللہ اللہ، وہ جاتا ہے تلوار لیا گیا، دیکھا ایک شخص چادر اوڑے لیٹا ہے، چادر ہٹائی دیکھا میرے آقا ہے، یہ تو محمد عربی ہے، لیکن بہرحال پیسے، ہیرے جواہرات، لڑکی، لالچ نے اسے اندھا کر دیا، تلوار لی اور آقا کی گردن پہ تان دی، کہا محمد عربی تمہیں اب بتاؤ مجھ سے کون بچائے گا، اٹھو تم میری تلوار کے سائے میں ہو۔ اللہ اللہ، اگر ہم لیٹے ہو اور ہمارے سر پہ کوئی تلوار، ہماری گردن پہ تلوار کوئی تان دے ہمارا کیا حال ہوگا؟ شاید گھبراہٹ کے مارے بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن میرے آقا آئے ہائے مدینے والے آقا
جن کے سینے میں صرف اللہ کا خوف تھا، کسی اور کا نہیں تھا، مسکرا دیے اور مسکرا کے فرمایا اقوا مجھے تیری تلوار سے اللہ بچائے گا۔ آقا کا کہنا تھا، اس پر کب کبھی تاری ہوتی ہے، گھبراہٹ تاری ہوتی ہے، تلوار ہاتھ سے چھوٹتی ہے، میرے آقا اس تلوار پر اپنی گرفت جما لیتے ہیں اور تلوار آقا کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے اس کی گردن پہ تان دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہا اقوا یہ بتا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو وہ بھی سمجھدار تھا، وہ بھی مسکرا دیا، کہا مجھے پتا ہے کون بچائے گا۔ کہا کون بچائے گا؟ کہا مجھے اس وقت اگر آپ کی تلوار سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آپ کے حسن اخلاق ہے، کیونکہ آپ اپنے تو اپنے پرایوں کے ساتھ بھی کبھی ذاتی دشمنی نہیں رکھتے۔ What a wonderful reply he has given۔ کتنا شاندار جواب ہے۔ یعنی کافر بددین بھی یہ جانتا تھا کہ یہ اچھے اخلاق کے مالک ہے، یہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے، یہ تو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میرے آقا مسکرا دیے، تلوار نیچے ہٹا دی، اور آقا کا تلوار ہٹانا تھا کہ وہ اقوا جو مکے کا جنگجو بہادر سپہ سالار طاقتور تھا، آقا کے قدموں میں گرتا ہے، آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ This is all about well behavior, good behaviors۔ یہ جو ہے نا اچھے اخلاق، یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں، اچھے اخلاق کا مالک ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان اخلاق رسول اللہ، میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے ذرا یہ تو بتائے۔ حضرت عائشہ حیرت میں آ گئی، اخلاق میرے آقا سے پوچھتے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، ارے ان کے اخلاق تو قرآن ہے، قرآن جیسا بولتا ہے میرے آقا ویسا کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن تھیوری ہے اور میرے آقا اس کے بہترین پریکٹیکل اور عملی نمونہ ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، سوری ٹو سے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہے تاریخ قرآن ہو کر۔ اگر تو نے قرآن کو بھلایا نہ ہوتا، اگر تو نے قرآن کو بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے تجھے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ قرآن کی محبت یہ محبت حقیقی ہے۔ اگر تیرے دل میں قرآن سے محبت نہیں، تیری زندگی فضول ہے۔ اگر تیرے دل میں نبی کی محبت نہیں، زندگی فضول ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں، یہ زندگی فضول ہے۔ اور جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا تو دعوے کی دلیل ضرور دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، اور وہ سرکار کی سیرت پر عمل کر کے پریکٹیکلی ہمیں بتاتے تھے کہ سرکار کی سیرت کیا تھی اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن السمہ، یہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ ولی، ان کو کسی نے دعوت دیا کہ حضرت آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، آپ کی دعوت ہے۔ کہتے ٹھیک آ جائے، کوئی بات نہیں۔ اب وہ دعوت کا دن آیا، حضرت بھی چلے آئے، لوگ بھی اندر ہے، حضرت بھی چلے آئے۔ آتے ہیں تو وہ میزبان جنہوں نے دعوت دی وہ دیکھتا ہے کہ حضرت آ رہے، کہتا ہے جی کون ہو آپ، کہاں سے آ رہے ہو، آپ کو کس نے دعوت دی یہاں پر؟ کہا آپ نے۔ کہا میں نے کوئی دعوت وعوت نہیں، چاہو ایسے چلو نکلو۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو آپ کیا کرو گے؟ غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، لڑائی جھگڑا کر لیں گے معاذ اللہ، کوئی تو گالی بھی دے دے گا، کوئی تو ہاتھ بھی چلا دے گا۔ اتنی بڑی انسلٹ، اتنی بڑی بےعزتی، بلا کر جھڑک رہا ہے ہم کو یہاں پر، تو نے کیا سمجھ کے رکھا ہے ہم کو؟ تیری دعوت کے محتاج تھوڑی ہے ہم، تو بھکاری تھوڑی ہے تیری دعوت میں اگر کھائیں گے، تیرے یہاں پر تو تھوکوں گا بھی نہیں، اور نہ جانے کیا 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 بول دیں گے اللہ۔ لیکن یہ بزرگوں کا عمل دیکھو، ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت کو دیکھو، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ where are we standing right now۔ کہتے اچھا دعوت نہیں ہے، کاجی نہیں کوئی دعوت نہیں، چلو جاؤ یہاں سے۔ اوکے دعوت نہیں ہے تو چلا جاتا ہوں۔ اے ہے پلٹ گئے، چلے گئے، جانے لگے، تھوڑا دور گئے، یہ جاتا پھر بات، ارے حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی دعوت نہیں ہے تو جاؤ۔ ارے نہیں نہیں معاف کیجیے، آپ کو تو دعوت ہے ہمارے گھر پہ، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ اب اگر آپ کو کوئی اپنے گھر سے نکال دے اور پھر دعوت دے تو آپ کیا کریں گے؟ تیری گلی میں بھی نہ گزروں میں اب تو، تیرے گھر میں آنا تو بہت دور کی بات۔
اور دشمنی ایسی ہو جائے کہ نسل در نسل دشمنی چلے، اور اپنے بچوں کو وصیت کر دیں مر جانا اس کے گھر کبھی نہ جانا، تیرے باپ کو اس نے جھڑک کے نکالا. Isn't it right or wrong؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ سب کے یہاں نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے. تو جہاں کہیں کہیں ہوتا ہے، میری ٹارگیٹڈ آڈینس ابھی وہ ہے. کہا جی اچھا دعوت ہے مجھے؟ ہاں جی حضرت آپ کو دعوت ہے. اٹس اوکے، اگر دعوت ہے تو میں چلتا ہوں آپ کے یہاں پر. پلٹ گئے، پھر جانے لگے، گھر کے قریب پہنچے تو پھر اس کو سوجی، جی آپ کدھر آ رہے ہیں؟ کدھر؟ آپ کے یہاں دعوت ہے. کہا جی کوئی دعوت نہیں، چلو نکلو یہاں سے. سیکنڈ ٹائم. اب دوسری بار تو بے عزتی اگر ہماری ایسی کوئی کر دے بلا کر پھر، تو غصے سے شاید ہمارا رنگ لال پیلا ہونا شروع ہو جائے. لیکن وہ بھی سرکار کی سیرت پر عمل کرنے والے تھے. ٹھان لی تھی نا کہ میرے آقا کی سیرت پر عمل کرنا ہے. اچھا نہیں ہے دعوت، کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں. چلے گئے، پھر گیا بلا کر لائے. 3 بار ایسا ہو گیا. چوتھی بار میں معافی مانگا، حضرت قدموں میں گر گیا، حضرت معاف کر دے، اب آ جائیں. کبھی پھر ایسا کیوں کیا؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا. میں نے اللہ کے ولیوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے. وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے. آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی. کہا معافی کیوں مانگتے ہو؟ اب جو انہوں نے جواب دیا نا، یہ تو ہمارے لیے بیسٹ امنگس دا بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہم نے کیسے ہونا چاہیے. یار معافی کیوں مانگتے ہو؟ کہا جی میں نے بدتمیزی کی آپ کے ساتھ. I have not behaved very well with you. I have misbehaved with you. That's why I am saying sorry. میں نے بہت برے اخلاق آپ کے ساتھ میں پیش کیے، اس کے لیے معافی مانگ رہا ہوں، معاف کر دیں. کہا معافی کیوں مانگتے ہو یار؟ یہ آنا جانا تو یہ تو کتے کی صفت ہوتی ہے. کتے کو ہٹا لو تو وہ چلا جاتا ہے، کتے کو پھچکارو تو وہ آ جاتا ہے. میں نے تو بس وہی سوچ لیا تھا کہ تو بھی تو اپنے آقا کا کتا ہے. کتے کو بھگاؤ تو چلا جاتا ہے، بلاؤ تو آ جاتا ہے. معافی مت مانگو، آپ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو. کہا جی مجھے معاف کر دے، اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. واٹ اے بیسٹ ایگزامپل فار اس. لیکن ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو جناب وہ تو دشمنی نسل در نسل چلتی ہے. وہ اگر کبھی غلطی سے سامنے بھی آ گیا، جس نے آپ کو غصہ کیا، آپ کو ڈانٹا، آپ کو ذلیل کیا، آپ کو بے عزت کیا، آپ تو اس کو دیکھ کر ایسی آنکھیں پھاڑتے ہیں، گھورتے ہیں، آستین میں چڑھاتے ہیں کہ بس ابھی اس کو کام کر دوں گا ختم. ارے وہ جس گلی سے آ جائے آپ راستہ بدل دیتے ہو. ملاقات نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، سلام نہیں کروں گا، ملوں گا نہیں اس سے. ارے اس کے گھر جانا تو بہت دور کی بات ہے. پھر وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، خون کے رشتوں پر غصہ غالب آ جاتا ہے. خون کے رشتوں پر غصہ غالب. میرے کو دعوت نہیں دیا اس نے شادی میں، میرے کو دعوت دیا، میری بیوی کو دعوت، میرے بچوں کو دعوت نہیں دیا اس نے. سمجھتا کیا اپنے آپ کو؟ سمجھ کے کیا رکھا ہے؟ ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے. پورے گھر بھر کو دعوت نہیں آئی، کوئی نہیں جائے گا اس کے یہاں پر. سگے بھائی کی شادی ہے، سگے بھائی کے بچے کی شادی ہے، اور گھر میں کسی ایک کو دعوت نہیں آئی تو کوئی نہیں جائے گا. کیوں بھائی؟ یار اس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے پاس پیسے کم ہو سکتے ہیں، اس نے لمیٹڈ لوگوں کی دعوت کیا ہوگا، اس نے مطلب اتنی بڑی دعوت نہیں کیا ہوگا، اس کی اتنی گنجائش نہیں ہوگی. آپ کچھ اچھا سوچ سکتے ہو نا. نہیں کوئی نہیں جائے گا، نہ تو کوئی جائے گا اور نہ کبھی اپنے خاندان کی شادی میں کبھی کوئی اس کو بلائے گا. یہ ہم ہیں. دس از واٹ وی آر اینڈ دس از واٹ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. تو یہ اچھے اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. دس از ناٹ واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیون اس. سچا عاشق اور سچا اپنے آقا کا غلام اور وفادار تو وہ ہوتا ہے جو بندوں کو معاف کرتا ہے. غصہ کرنے والا، ناجائز غصے کا اظہار کرنا حرام ہے. غصہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، غصہ. ارے غصہ حرام نہیں ہے. غصہ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے. غصہ نبیوں کو بھی تھا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے غضبناک ہوا کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے غصے کا ناجائز استعمال، اپنی ذات کے لیے غصے کا ناجائز اظہار، یہ حرام ہے. غصہ اٹ سیلف یہ حرام نہیں ہے، غلط اظہار، غصے کا غلط اظہار یہ حرام ہے. بھائی مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، آپ کے بچے نے گھر میں کانچ کا گلاس پھوڑ دیا، مسٹیک اس سے ہو گئی. اب وہ آپ کو پتا نہیں کس نے پھوڑا. اب آپ پوچھا کس نے پھوڑا، تو وہ بچہ کہے جی ابو مجھ سے غلطی ہو گئی، ابو وہ میرے ہاتھ سے پھوٹ گیا. تیرے ہاتھ سے پھوٹا؟ یہ اٹھایا دیا، اس کے منہ پر زوردار تماچا لگا دیا، 2-4 بکر دے دی، اس کی پیٹھ پہ مارا، ڈنڈا لیا، ڈنڈے سے پٹائی کر دی. یہ غصے کا ناجائز اظہار ہے، یہ حرام. زندگی میں کبھی بھی وہ دوسری مرتبہ آپ کے سامنے سچ بولنے کی ہمت نہیں کرے گا. یاد رکھنا میری بات. وہ کیا سوچے گا کہ یار میرا باپ سچ بولنے پر مجھے مارتا ہے، اس کا مطلب سچ غلط چیز ہے.
सच कभी बोलना नहीं। अब दूसरी मरतबा क्लास बोला तो मुझे नहीं मालूम, क्या करेगा वो? झूठ बोलेगा। बच्चा झूठ कहे तो सख्ती करो और सच कहे तो माफ कर दो। उसको बताओ कि बेटा तूने सच कहा ना इसलिए छोड़ दिया, अगर झूठ कहता ना तो तेरी पिटाई करता, तुझ पर गुस्सा करता, तुझसे नाराज होता, लेकिन आपने सच बोल दिया है ना, छोड़ दिया। अगली बार बेटा ध्यान रखना। तो जिंदगी में वो कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उससे पता है कि यार सच बोलूंगा ना तो अब्बा छोड़ देंगे, अब्बा माफ कर देंगे। तो गुस्से का नाजायज इजहार। अरे मेरे आका फरमाते हैं मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ताकतवर वो नहीं है जो मैदान में किसी ताकतवर को पछाड़ दे। ही इज नॉट द मोस्ट पावरफुल पर्सन कि जो किसी दुश्मन को गिरा दे, बल्कि पावरफुल और सबसे ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू कर ले। वो सबसे बड़ा ताकतवर है। जिसने सामने वाले पर काबू कर लिया वो पावरफुल नहीं है। जिसने अपने आप पर काबू पाया, जिसने अपने आप पर कंट्रोल रखा, वो पावरफुल है। ये अखलाक, ये तालीमात मेरे आका हमें दे रहे हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ी तालीमात दी है। देखो आका फरमाते हैं कि एक मर्तबा पूछा गया कि हमें कैसे पता चले कि हम अच्छे हैं। हमें कैसे पता चले, हाउ विल केम टू नो दैट वी आर वेरी गुड पर्सन। हमें कैसे पता चलेगा कि हम सबसे अच्छे हैं, हम अच्छे इंसान हैं। फरमाया अगर तुम्हारी जौजा, अगर तुम्हारी बीवी, अगर तुम्हारे बच्चों की अम्मी ये कह दे कि तुम अच्छे हो तो समझ लेना तुम वाकई अच्छे हो। यानी आपके अच्छे होने का सर्टिफिकेट अगर कोई दे सकता है तो वो आपकी जौजा है, आपके बच्चों की अम्मी है। समझ में आ रही मेरे बात? ये क्यों कहा गया आपको पता है? आका ने फरमाया खैरुकुम मन खैर ली अहली। तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक उसकी घरवाली, उसके बच्चों की अम्मी, उसकी जौजा के साथ सबसे अच्छे। जिसके अखलाक उसकी जौजा के साथ सबसे अच्छे, वो समझ लो सबसे अच्छा इंसान है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको एक माशरे का कड़वा सच बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। सारा दिन ये हजरत बाहर जो है वो लोगों से मुस्कुरा कर, हंस हंस के, खंदा पेशानी से मुलाकात कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग ईच एंड ऑल। इस चीज में 5 वक्त का नमाजी वो भी गिरफ्तार है, अहले इल्म उनमें से कुछ वो भी गिरफ्तार है, बिजनेसमैन वो भी गिरफ्तार है, आम इंसान वो भी गिरफ्तार है। माफ करना अगर मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं आपके सामने एक माशरे का सच रख रहा हूं। ये हजरत बाहर जाकर लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे, हंस हंस के बात करेंगे, मुस्कुरा कर बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मुसाफा हो रहा है जनाब, गले मिल रहे हैं और मुआनका हो रहा है। अब सारे जने बेचारा मिल मिल के हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के गले लग लग के बड़ा थक गया। थकान कहाँ उतारता है? घर आता है। थकान कहाँ उतरती है? ये घर आता है और घर आकर सारा गुस्सा अपनी जौजा पर निकालता है। गालियां भी देता है, तो कोई मारता भी है, कोई जरा जरा सी बात पर झिड़कता भी है। अल्लाह अल्लाह, जरा सा अगर कभी खाने में नमक कम हो गया ना, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाई, तेरी माँ ने नमक बराबर डालना नहीं सिखाई तुझे। इतने साल हो गए तेरी शादी को, तेरे हाथ नमक पर सेट नहीं हुआ, इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाती, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसा खाना खिलाती, खा, और ये फेंक दिया रोटी उसके सामने। ये हमारे अच्छे अखलाक है। जरा जरा सी बात पर उसकी माँ तक पहुंच जाना, उसके बाप तक पहुंच जाना। अरे वो कौन है समझो तो सही, वो आपके घर की नौकरानी नहीं है। वो आपके लिए अपने बाप को छोड़कर आई, आपके लिए अपनी मां को छोड़कर आई, अपने भाइयों को छोड़ा, बहनों को छोड़ा, घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, यहां तक कि अपने बाप के नाम को भी छोड़ दिया और अपने नाम के आगे बाप के अलावा आपका नाम लगा लिया। वो क्या नहीं है जो उसने नहीं छोड़ा आपके लिए? वो क्या है जो उसने आपके लिए नहीं छोड़ा? सब तो छोड़ के आ गई। अरे जिस पर तुम इतना जुल्म करते हो ना, जिसको तुम इतना मारते हो, गालियां देते हो, झड़कते हो, डांटते हो, सबके सामने जलील और बेइज्जत करते हो, ये वही पापा की प्यारी परी है कि जब उसके बाप के सामने उसका लब हिलता था ना और वो कोई फरमाइश कर देती तो बाप अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर पहले उसकी खुशी पूरी किया करता था। और तुम उसको अपने घर में लाकर डांटते हो, झिड़कते हो, मारते हो। ये मुसलमानों के अखलाक है। तलाक होती है, खुला होते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से तो होती है। तुम 4 लोगों के सामने उसको झिड़कते हो, 4 लोगों के सामने उसको डांटते हो, डपटते हो, उसको मारते हो, उसकी पिटाई करते हो। तुमने क्या इसलिए उसको लाया अपने घर में? यकीन मानो तुम जितना मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगों के साथ बात करते हो, जितना हंस हंस के, खंदा पेशानी से मुलाकात करके अच्छे अंदाज में लोगों से बात करते हो, उन सब लोगों में सबसे ज्यादा आपकी ज़ौजा वो हकदार है इस बात की कि आप उसके साथ भी मुस्कुरा कर और अच्छे से बात करें, वरना कयामत के दिन आपकी पकड़ हो जाएगी।
किसी पर नाहक जुल्म करना, ये जहन्नम का दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होने वाली बात। और हम हैं कि जनाब अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अरे अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया, हाकिम जो चाहे करे। याद रखना, अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है, अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है। अगर उसने रस्सी खींच ली ना, अगर उसने तुम्हारी गिरफ्त कर ली ना, उसके अजाब से और उसके अजाब से तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। जब वो बदला लेने पर आ गया, वो सबसे बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। ये बेचारी इज्जतदार घर की अगर होंगी तो थोड़ा सा रो लेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं, लेकिन मजलूम के आंसू ये रब की बारगाह में ये मकबूलियत का दर्जा रखते हैं। फिर इंतकाम जब ये नहीं ले सकता ना, तो फिर रब की बारगाह से इंतकाम होता है और उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। याद रखना मेरी बात। और अगर कोई अच्छे घर की नहीं होंगी तो वो गालम गलौज करके चली जाएगी। आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए सबसे ज्यादा हकदार आपके उसने अखलाक का कोई है तो वो आपकी अहलिया है, वो आपकी सोचा है। उसकी अहमियत को समझो। और ये टिट फॉर टैट है, दोनों तरफ से है। वो भी ख्याल रखे आपकी इज्जत का, आपके घर का, आपके माँ बाप का, और आप भी उसका ख्याल करें। आप दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, एक भी टायर पंचर हुआ तो गाड़ी ने आगे चलना नहीं, गाड़ी ने आगे चलना नहीं। आपकी औलाद, आपकी औलाद वो आपके हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा मोहताज है। टुडे सॉरी टू से, आज हमारे पास टाइम नहीं है अपनी औलाद को देने के लिए। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपनी औलाद को वक्त दें। सुबह सुबह सवेरे हम ऑफिस चले जाते हैं, रात को थक कर घर आते हैं। जब घर आते हैं थोड़ी देर बच्चे जाग रहे होते हैं तो हमारे हाथ में ये मोबाइल होता है। अब ये बाकी का सारा वक्त बाप जो है वो मोबाइल में गुजार रहा है। बच्चा सारा दिन ये सोच रहा था कि जब रात को अब्बू आएंगे ना तो अब्बू के पास थोड़ी देर बैठूंगा, अब्बू के साथ थोड़ा सा खेलूंगा, कूदूंगा, मस्ती करूंगा, अब्बू से कुछ बातें करूंगा, सारा दिन में क्या हुआ अब्बू को सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन वो बच्चा जैसे ही मोहब्बत से और प्यार से आपके पास आया, आप लेटे हुए थे, आपके सीने पर उसने अपना सर रखा कि अब्बू मेरे से बात करेंगे, आपने चढ़ दिया, समझता नहीं है गेम खेल रहा हूं। यानी वो बेटे से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने अपने मोबाइल को दे दी। होना तो ये चाहिए था कि जब आपका बच्चा आपके पास आया तो सब छोड़ छाड़ के उसे अपने सीने से लगा लेते, उससे बातें करते, उससे हाल चाल पूछते, सारे दिन का अहवाल लेते। बेटा आप कैसे सारा दिन गुजारा, आपने मम्मी को सताया तो नहीं, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने बहन को सताया क्या, आपने घर में कैसे वक्त गुजारा, आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपने कुरान की तिलावत की कि नहीं की, आपने दुरूद पाक पढ़े कि नहीं पढ़े, आपने नमाजों का ख्याल रखा कि नहीं रखा, आपने, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए आज। हाँ, कभी अगर बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया तो बराबर पिटाई करेंगे उसकी, मार मार के हाल बुरा कर देंगे उसका। स्कूल नहीं जाया, स्कूल नहीं जाता, शर्म नहीं आती, बाप का नाम डुबाएगा। बच्चे आपके हुस्न अखलाक के मोहताज है। एक बात याद रखो, सख्ती कभी कभी जरूरी है, सख्ती कभी कभी काम बना देती है। मेरे जुमले को जरा गौर करना। सख्ती कभी कभी काम बना देती है, लेकिन नरमी हुस्न अखलाक कभी तुम्हें नुकसान नहीं देती। नरमी हुस्न अखलाक इसमें कोई नुकसान है ही नहीं, अच्छा ही अच्छा ही। लेकिन सख्ती जो है ना, सख्ती ये कभी कभी फायदा देगी और 90% एंड अबाउट तुमको नुकसान ही देने वाली है। इसलिए अपने अखलाक को सुधारो, अपनी गुफ्तार को सुधारो, अपने अल्फाजों को सुधारो।